ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی کئی پروگرامز میں ماشاءاللہ ان کو آپ دیکھتے ہیں، بطور میزبان بھی ماشاءاللہ آتے ہیں، ویری انرجیٹک ہوسٹنگ فرماتے ہیں، اور بہت خوبصورت الفاظ کا چناؤ اور ڈیلیوری وغیرہ بھی بہت اچھی نظر آتی ہے۔ بچوں کا پروگرام بھی رمضان شریف میں آ رہا ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے یہ 30 اپروکسیمیٹلی پروگرامز حضرت فرماتے ہیں ہمارے حاجی یوسف سلیم اتاری بھائی۔ ماشاءاللہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا مسکراتا چہرہ اور آپ کی پیاری پیاری گفتگو ناظرین پسند کرتے ہیں، کئی لوگ ہمیں بھی بتاتے ہیں، آپ کی تعریفیں کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ یوسف بھائی بہت زیادہ ایج تو آپ کی نہیں لگتی ہے، آئی تھنک آپ میں گیس کرتا ہوں تو تقریباً میکسیمم 40 کے اندر ہوں گے۔ میں 40 ابو کر چکا ہوں، 82 میری پیدائش ہے۔ اچھا، اور یوں کہا جائے کہ اب تو ایسا لگتا ہے کہ واقعی بہت ساری عمر گزر گئی ہے۔ اچھا، واقعی بہت ساری عمر گزر گئی ہے، اور اب 40 کے بعد جو انسان کی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ اب انرجی، وہ یوں کہا جائے کہ وہ جذبہ یا وہ محنت اب نہیں ہو پاتی جو 40 سے پہلے ہو سکتی تھی اور جو کرنی چاہیے تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر کر لیتے تو شاید اور کچھ مزید نیکی کا کام کرنے میں حصہ شامل ہو جاتا۔ 82 میں آپ کی پیدائش ہے، کراچی میں ہی؟ جی، کراچی سے ہی میری۔ ماشاءاللہ، تو 82 میں ہی دعوت اسلامی بنی، اور 82 میں ہی حاجی یوسف سلیم پیدا ہوئے ماشاءاللہ۔ تو دعوت اسلامی میں آپ نے آنکھ کھولی یا بعد میں دینی ماحول میں آئے؟ نہیں، یہ اللہ کا مجھ پر یوں کہا جائے کہ بہت بڑا احسان ہوا کہ میرے والدین شروع سے ہی دعوت اسلامی جی کے ساتھ تھے، اور الحمدللہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ جو پہلا دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوا تھا اس میں والد صاحب نے شرکت کی تھی۔ اچھا، ہاں، ماشاءاللہ، براؤن کلر کا جب امامہ چلتا تھا نا، جی جی، اس وقت میرے دادا جو ہے وہ براؤن کلر کا امامہ باندھا کرتے تھے۔ اچھا ماشاء، اور وہ بھی اجتماع میں شرکت کیا والد صاحب نے؟ انہوں نے شرکت کی نہیں کی، ان سے اتنی گفتگو نہیں ہو سکی تھی، اچھا، لیکن یہ ہے کہ والد صاحب نے یقینی طور پر دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کی۔ الحمدللہ۔ تو آپ تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ دینی ماحول میں آنکھ کھولی، اور گھر میں بھی پھر ایسا ہی ماحول، مذہبی ماحول رہا ہوگا؟ بالکل ایسا ہی۔ آپ کے سارے بھائی وغیرہ بھی میں جانتا ہوں تو پکے رضوی سنی اور عاشق رسول ہے ماشاءاللہ۔ الحمدللہ، الحمدللہ، الحمدللہ۔ دعا کریں کہ اللہ پاک یہ قبر تک ساتھ لے جانے کے ساتھ دینی ماحول ہمارے ہاتھ میں رہے اور ہم استقامت سے چلتے رہیں۔ تو ایک وہ بچہ کہ جس کو دینی ماحول نہیں ملا گھر میں، اور ایک وہ ہے کہ جس کو دینی ماحول گھر میں ملا، ان دونوں کی پرورش میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آپ کیا اس کو کس طرح بیان کریں گے؟ آپ پر بھی اور آپ کے بچوں پر بھی یہ دونوں چیزیں نہیں گزری، لیکن آپ کے تجربات ماشاءاللہ کافی وسیع ہیں، آپ لوگوں سے ملتے جلتے رہتے ہیں، تو وہ بچہ جس کو گھر میں ماحول صحیح نہیں ملتا، اس کی پرورش میں کیا کیا مسائل آ سکتے ہیں یا آ جاتے ہیں؟ بہت سارے آپ دیکھیں گے نا، اصل میں بیسکلی پہلے تو یہ ہوتا تھا اشفاق بھائی، آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جس عمر میں ہم لوگوں نے اسکول یا مدرسہ جوائن کیا تھا، اس وقت 5 سال کے بعد بچوں کو جو ہے وہ اسکول مدرسے کی طرف موو کروایا جاتا تھا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ رجحان بھی نہیں تھا، اور اگر کوئی کروانے جاتا تھا تو اس کو ڈیمورلائز کر دیا جاتا تھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، بچوں کی کھیلنے کودنے کی عمر ہے، آج سے ہی اس پر ذمہ داریاں ڈال دو گے تو وہ اپنی زندگی کو کیسے انجوائے کرے گا، وہ اپنے بچپن کو کیسے انجوائے کرے گا، وہ بھول جائے گا۔ لیکن اب جو ریسرچ بتاتی ہے اور تحقیق یہ بات ثابت کرتی ہے کہ بچوں کی جو سیکھنے کی ایج ہے وہ ہے ہی چھوٹی عمر۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو 4-5 سال کی ایج سے پہلے بچہ بہت ساری چیزیں آبزرو کر رہا ہوتا ہے، وہ سیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ جو اس کا سیکھا ہوا ہوتا ہے نا، وہ اسے زندگی بھر یاد رہتا ہے۔ تو اب اگر مثال کے طور پر گھر کے اندر اچھا ماحول ہے، دینی ماحول ہے، آپ کے گھروں کے اندر نمازوں کی پابندی ہے، رمضان کے مہینے کے اندر ایک اہتمام کے ساتھ روزوں کا ماحول ہوتا ہے، سحری کا ایک اہتمام ہوتا ہے، افطار کے موقع پر ایک باقاعدہ رونق کا میلہ لگتا ہے، تو یوں ساری چیزیں بچہ اس کو ہم سکھا نہیں رہے ہوتے، لیکن وہ سیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے اندر اس کو ایڈاپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یوں کہا جائے کہ بچوں کو اگر شروع سے ہی دینی ماحول ملے تو اس کی زندگی میں، اور ایک وہ بچہ کہ جس نے ایسی زندگی گزاری کہ وہ دینی ماحول سے دور ہے، اس کے والدین کو نہ وہ مسجد میں آتا جاتا دیکھ رہا ہے، نہ ان کے گھر کے اندر کوئی مذہبی ٹاک ہو رہی ہے، نہ ان کے اندر کوئی مذہبی رجحان ہے، نہ قرآن پڑھنے کا ماحول ہے، تو یہ اس کے اور ایک دینی پرورش پانے والے بچے کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور بڑے ہونے کے بعد اس کے پھر امپیکٹس بھی نظر آتے ہیں نا۔ ایک وہ بچہ جس نے دینی ماحول گھر سے پایا تو گویا اس کی بالکل کونپلوں کے وقت میں، جب وہ بہت ہی چھوٹا ننھا سا تھا، بنیادوں میں وہ چلا گیا،
اور ایک ہے کہ بڑے ہونے کے بعد کچھ دین کی طرف آنے میں مشکلات بھی آتی ہیں، اگرچہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور سیدھے رستے پر چلا دے، لیکن نارملی دیکھتے ہیں کہ پھر بعد میں کچھ مسائل، وہ بچپن کی وہ عادتیں بعض اوقات نہیں بھی چھوٹ رہی ہوتی. جی میں اگر ریسنٹلی تجربے کی بات کروں نا تو میرے بھائی کی بیٹی ہے تقریباً 2.5-3 سال کی. اچھا. اب وہ اس سے میرے خیال ہے شاید پرسوں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے دسترخوان پر، تو میری جو بیٹی ہے اس نے اسے کہا کہ پہلا کلمہ سناؤ. اچھا وہ اس کو لے کر بیٹھ رہی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ تربیت ہو رہی ہوتی ہے، سکھا رہی ہوتی ہے. تو اب اس نے جو کلمہ سنایا نا، میں یقین کریں کہ میں شوق رہ گیا کہ اتنی کم عمر کے اندر وہ سنا رہی تھی. کلمہ سنایا اس نے، پہلا کلمہ طیب. طیب مانے پیور. اب یہ دیکھیں وہ مطلب ہم نے وہ پڑھا تھا پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک. اب وہ یہ آج کی یوں کہا جائے کہ ماحول کے اندر، آج کی جنریشن کے اندر جو لینگویج کا ایک بہت بڑا ڈفرینس آیا ہے، اس کے مطابق وہ لے کر چل رہی ہے اور اس انداز کے ساتھ. تو اتنی چھوٹی عمر کے اندر اب بچے کے ذہن کے اندر کلمے بیٹھ رہے ہیں، نماز سیکھ رہی ہے. وہ جب گھر کے اندر ایک ماحول لگتا ہے، تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے، سارے مل کر تراویح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اب وہ بچی بھی خود اسکارف پہن کر آتی ہے، اس کے لیے چھوٹا جانماز دیا گیا ہے. تو وہ اب اس کو کیا ایک پریکٹس ہو رہی ہے، اسے ایک شوق پیدا ہو رہا ہے کہ میں نے بھی نماز پڑھنی ہے. تو یہ چیزیں اس کی زندگی کے اندر شامل ہوتی چلی جائیں گی. الحمدللہ. دینی ماحول میں تو آپ نے بتایا آنکھ کھلی، بٹ یہ کہ جو دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں بھی آپ شروع ہی سے تھے یا بعد میں کوئی ایسا سلسلہ ہوا کہ جس طرح مدنی چینل پر بھی ہم شروع کے 4-5 سال آپ کو نہیں دیکھتے نا؟ جی. تو میں تو شروع سے ہوں الحمدللہ. تو آپ نے بعد میں جوائن کیا اور ماشاءاللہ ایک زبردست پروگرامز آپ کرنے لگے اور ایک اچھی آپ نے جگہ بنائی. تو کب آنا ہوا، کیسے آنا ہوا؟ دیکھیں میں یہ کہوں گا کہ اچھے دوست جو ہے نا، جی، وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں. اور اچھے دوست وہ انسان کو اچھی راہ پر گامزن بالآخر کر ہی دیتے ہیں. میری خوش قسمتی یوں کہا جائے کہ یہ رہی کہ الحمدللہ میری حاجی عبدالحبیب بھائی سے بہت اچھی دوستی ہے. ماشاءاللہ. اور یوں کہا جائے کہ حاجی صاحب کے ساتھ کافی ہمارا وقت ساتھ گزرا ہے اور گزر بھی رہا ہے الحمدللہ. اللہ گزارتا رہے. تو حاجی صاحب جو ہے وہ ہم ایک دعوت پر شریک تھے. تو حاجی صاحب نے کہا کہ مدنی چینل کی ہم نے جو ہے وہ برانڈنگ کرنی ہے، مدنی چینل ہم نے تشہیری طور پر لوگوں کو دکھانا ہے. تو اب وہ باتوں باتوں میں میرا ذہن بنا کہ یار چینل تو چل رہا ہے، اب اس کو گھر گھر پہنچانا ہے اور بالخصوص ان لوگوں تک پہنچانا ہے جو آج تک اس تک نہیں پہنچ سکے ہیں، ان تک پہنچانا ہے. تو پھر اس کی پلاننگ کی ہم نے اور حاجی صاحب نے ذمہ داری دی. دوسرے ہی دن یوں کہا جائے کہ ہم اس کام پہ لگ گئے. رات مشورہ ہوا تھا کہ یہ کرنا ہے. پھر حاجی عمران نہیں، حاجی عبدالحبیب مشورہ بھی انہوں نے مشورہ حاجی صاحب سے ہی ہوا تھا. اور ہم ایک گیدرنگ میں تھے، دوستوں کی ایک دعوت تھی. اس دعوت کے درمیان ہی یہ بات چیت ہوئی اور حاجی صاحب نے کہا کہ یوسف یہ کام آپ نہیں کر سکتے ہو. اچھا میں بزنس مائنڈ تھا اور میں کنٹینیو کر بھی کام ہی رہا تھا، بزنس اپنا کر رہا تھا، اسی کو دیکھ رہا تھا. تو اچھا ہمارا بزنس کا یوں کہا جائے کہ اس میں ایک گڈ تھنک یہ تھی کہ ہمیں ٹائم مل جاتا تھا کہ ہم اس کے اندر اسپیس تھا کہ ہم اس میں کچھ ریلیکسیشن ہوتی، نکل سکتے ہیں، ٹائم نکال سکتا تھا. ٹائم نکال سکتے. تو الحمدللہ اس کام کو پھر ہم نے لیا اور پھر کام لیتے گئے اور کام بڑھتا گیا الحمدللہ. بھائی صاحب جتنا بڑا میرا خیال ہے کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کے پاس اگر وہ نکالنا چاہے نا دین کے لیے وقت، تو اس کے پاس رستے ہوتے ہیں. آپ زیادہ تجربے کار ہیں کہ ورنہ پھر آپ سیٹ کس بات کے ہو یار. ایسا ہی ہے. لیکن وہ خود پر اتنی وہ باؤنڈنگ خود ہی کر لیتے ہیں کہ نہیں میں تو بڑا مصروف ہوں، میں تو نکل ہی نہیں سکتا. اصل بات یہی ہے، دین کے لیے وقت نہیں ہوتا، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہوتا. آپ جتنی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے جائیں گے نا اتنی آپ پر آتی جائیں گی. اچھا آپ جتنا بانٹنا شروع کریں گے نا اتنا آپ کا کام بھی بڑھتا چلا جائے گا اور آپ کی ذمہ داریاں بھی کم ہوتی چلی جائیں گی. آپ نے بوس والا کردار ادا کرنا ہے. وہی والی بات آپ کی کہ آپ بوس کس بات کے ہیں. اصل بوس بھی تو بننے آنا چاہیے نا. اگر ہم بوس بننا جانتے ہیں اور بوس کی جو کوالٹیز ہیں اس کو اگر ہم لے کر چلیں تو آپ آسانی کے ساتھ آپ دیکھیں بڑے بڑے بہت سارے برانڈز ہیں جو دنیا بھر میں کام کر رہے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں. اب ہر جگہ پر ہر برانچ پر آپ کو وہاں پر بوس تو نہیں ملتا لیکن کام ہو رہا ہوتا ہے، ایک مینجمنٹ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے. آپ خود یہ دیکھ لیں کہ مدنی چینل جو ہے ہمارا ماشاءاللہ یہ مختلف ممالک سے آپریٹ ہو رہا ہے الحمدللہ، لیکن اس کا جو سینٹر ہے وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ ہے. لیکن چلانے والے ہیں تو چل رہا ہے نا، چل رہا ہے. دعوت اسلامی کا پورا نظام دیکھ لیں آپ. الحمدللہ. یوسف بھائی مدنی چینل پر جو پروگرامز کیے اس میں ماشاءاللہ ایک زیر و زبر ابھی آن ایئر ہے. کون سا سال ہے اس کا؟ زیر و زبر کا یہ سیزن 10 اس وقت ہمارا چل رہا ہے ماشاءاللہ. لیکن ہم سال میں 2 بار اس کو کر رہے ہیں. اچھا دوسرا کب ہوتا ہے؟ دوسرا ہمارا ہوتا ہے ربیع الاول شریف میں. جی ایک تو ربیع الاول اسپیشل ہوتا ہے وہ 12 دن تک ہوتا ہے اور ایک رمضان اسپیشل ہوتا ہے یہ ہمارا 30 دن تک یا 27 دن تک کا سلسلہ 27 ڈیز. جی
بچوں کے ساتھ ہوتا ہے؟ بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہر ہے. ایک پروگرام ہوتا ہے بڑوں کے ساتھ، آپ نے وہ بھی کیا، لاجواب حاضر جواب، حاضر اور دوسرا جواب، اس کے بعد حاضر ہیں ہم. حاضر ہے ہم ابھی چل رہا ہے غالباً. نہیں، حاضر ہے ہم کا اب ہم نیا سیزن لانے والے ہیں. اچھا، وہ اور وہ بھی ایک نئے انداز کے ساتھ دو یہ پروگرام کیے، ایک بڑوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ، ان دونوں میں کیا فرق محسوس کیا؟ زمین آسمان کا فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے. مطلب بچوں کے ساتھ آپ کو بچہ بن کر گفتگو کرنی پڑتی ہے. بچوں کے ساتھ جب آپ پروگرام کرتے ہیں تو اس میں انرجی بہت زیادہ لگانی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو موٹیویٹ کر کے چلنا ہوتا ہے، بچوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے، بچے جو ہے وہ آپ کے ساتھ کنیکٹ رہیں اس کو لے کر چلنا ہوتا ہے. پھر بچوں کی تیاری اور ایک بڑا معاملہ ہے مطلب اس کے ساتھ. اور وہ تو یہ ہے کہ ساری چیزیں وہ ہماری ٹیم کر رہی ہوتی ہیں، ہم آ کر صرف لائیو پروگرام کر دیتے ہیں تو نام ہمارا چڑھ جاتا ہے. صحیح، ٹیم ماشاءاللہ کام کرتی ہے ہماری، لیکن اپنا اینکر کا اپنا کردار ہوتا ہے. اور بعض اوقات بچے جو ہے وہ اتنا ان کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں، بالکل بول ہی نہیں پاتے، جی، اس وقت سنبھالنا بھی پڑتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، بچوں کو بلوانا. اور اچھا ہمارا تو پھر سلسلہ یہ ہے نا اشفاق بھائی کہ ہم نے کوئز کروانا ہے. اچھا کوئز کروانا ہے تو اس میں سب سے بڑا خیال ہم نے یہ رکھنا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی والا معاملہ نہ ہو جائے. اب 3 ٹیمز آپ کے درمیان موجود ہیں تو اب تینوں ٹیموں کو لے کر چلنا ہے. اچھا کسی کو سلیبس بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہماری تو پریکٹس یہ ہے کہ ہم نے تو ٹائملی سلیبس اسکولز تک پہنچا دیا یا ہم نے جہاں دینا تھا ان کو پیرنٹس کو دے دیا. لیکن اب انہوں نے بچوں کی تیاری کب کروائی، کیسی کروائی، کم کروائی، زیادہ کروائی، تو وہ بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں لے کر چلنا پڑتا ہے کہ یار یہ بچے کی تیاری کمزور ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیچارہ ڈیمورلائز اپنے آپ کو جو ہے وہ فیل کرے. تو یوں ساری چیزوں کو مینیج کر کے چلنا پڑتا ہے. ماشاءاللہ. یوسف بھائی، جیلسی کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ جیلسی ایک بیماری ہے، اردو میں حسد بھی کہتے ہیں، عربی میں بھی. کس طرح اسے آپ دیکھتے ہیں؟ حسد یوں کہا جائے کہ وہ حدیث پاک کا مضمون بھی ہے نا کہ ہر ذی نعمت جو ہے وہ حسد کیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے معاشرے میں بھی ہے. اور یہ یوں کہا جائے کہ بائی نیچر بھی انسان کے اندر ہوتا ہے کہ اس کے اندر حسد کی کیفیت ہوتی ہے. اس کو دبانا ہے، کنٹرول اس حسد کو آپ نے کس طریقے سے اس پر قابو پانا ہے، یہ آپ کا امتحان ہے. واہ، یہ آپ کی یوں کہا جائے کہ یہی تو مقصد ہے آپ کا کہ کھرے اور کھوٹے کی پہچان، یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. خرابی آپ کے سامنے، آپ کو پتا ہے کیا چیز کھری ہے، کیا چیز کھوٹی ہے. اب کیسے زندگی کے اندر کس چیز کو کتنا شامل کرنا ہے، کس چیز سے بچ کر آپ نے زندگی گزارنی ہے، یہی تو ایک مسلمان کا کردار ہے نا. صحیح. اور یہی چیز تو الحمدللہ ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سیکھ رہے ہیں. یہی تعلیمات تو دین اسلام کی ہیں جو ہمیں دعوت اسلامی گاہے بگاہے سکھا رہی ہے. آپ نے کہا کہ اس کو اب رائٹ وے پہ موڑ دیں. آپ جی، اس کو رائٹ وے پہ کیسے موڑیں کہ یعنی کہ ہم حسد نہیں کریں لیکن اسی سے ملتی جلتی ایک اچھی چیز میں ہم اپنے آپ کو راغب کر دیں؟ وہ کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک ہے حسد اور ایک ہے رشک. رشک، ویری ٹھیک گڈ. ہے. ٹھیک. اب آپ حسد یہ بیماری ہے اور رشک جو ہے نا یہ ایک نعمت ہے. آپ اللہ سے دعا کریں. آپ مثال کے طور پر اشفاق بھائی جیسی زندگی گزار رہے ہیں، اب ان کی زندگی دیکھ کر مجھے فیل ہو رہا ہے کہ یار ماشاءاللہ اشفاق بھائی یہ اتنی بڑی رمضان ٹرانسمیشن لے کر چل رہے ہیں، اتنے گھنٹوں کی ٹرانسمیشن چل رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ آپ کا خاصہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا انڈسٹری میں یہ اللہ نے آپ کو ایک بہت بڑا چانس دیا ہے، موقع دیا ہے، اور اللہ نے آپ کو کامیابی دی ہے کہ ماشاءاللہ اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ آپ اتنی بڑی ٹرانسمیشن لے کے چل رہے ہیں. اللہ نظر بد سے بھی بچائے. اور اب ناظرین سے میں بات کروں گا نا. اب اگر اشفاق بھائی کے اس عمل پر آپ نے رشک کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ دعا کریں. دیکھیں، حسد کی سب سے حسد اگر آپ کے ذہن دل کے اندر پیدا ہونا تو اس کا سب سے بڑا علاج جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ جس سے حسد ہو رہا ہے نا اس کے لیے دعا کرنا شروع کریں. اچھا، اس کے لیے دعا کرنا شروع کریں. یا اللہ اس کو برکت عطا کر، یا اللہ ان کو برکت عطا کر. اور جیسا یہ کر رہے ہیں نا اللہ مجھے بھی ایسا کرنے کی تو توفیق نصیب فرما، ایسی سعادت نصیب فرما، میرے اندر بھی وہ صلاحیت نصیب فرما. تو یہ ہو جائے گا رشک. کیا بات ہے، خوب. یعنی ایک چیز ہے، ایک فیکٹر ہے، آپ نے اس کو رائٹ وے پہ موڑ دینا ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں یوسف بھائی نے وضاحت کی. ماشاءاللہ اس سال آپ نے درس نظامی مکمل کیا ہے اور عالم کورس اس منزل پر بھی ماشاءاللہ آپ چڑھے ہیں. اور آپ یہ آن لائن کلاسز لیتے رہے؟ جی، آن لائن کلاسز لیتا رہا. اور ماشاءاللہ میرے آپ کا تو بڑا بزی شیڈیول ہے، کاروباری معاملات، تنظیمی معاملات، سب چیزوں کو آپ کس ٹائم کلاس لیتے تھے؟ میرا کلاس لینے کا جو ٹائم تھا وہ صبح 4:30 بجے سے لے کر اچھا 6:30 بجے تک. یہ تو تہجد کا ٹائم کہہ سکتے ہیں. ہاں،
بس یوں کہا جائے کہ دینی ماحول کی برکت ہے کہ ماشاءاللہ میں تھوڑا سا جلدی اٹھنے کا عادی تھا، ماشاءاللہ تو میں نے اپنے اس زندگی کی روٹین کو جو ہے وہ اویل کرنا شروع کیا، اور پھر جو ہے وہ کلاس کا ایک سلسلہ شروع ہوا، اور جب ہم نے ابتدا کی تھی، شروعات کی تھی اشفاق بھائی، تو یوں کہا جائے کہ دو دوستوں کے اندر ایک ہوتا ہے نا کہ یار چلو یہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اب پہلے سال کا میں نے امتحان دیا، وہ تنظیم المدارس کے تحت دیا، ہیں اب اس کے بعد جو ہے وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہمارا سینٹر لگا تھا، تو پہلے پیپر ہم نے یہاں پر دیے، بڑی آسانی کے ساتھ دے دیے، چند دنوں کی ماشاءاللہ تیاری کے بعد یہ ہو گیا سارا سلسلہ۔ ماشاءاللہ، اچھا، اب جو ہے وہ تھوڑا سا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور ہیوی کلاسز ہو گئی، ہیوی کلاسز آہستہ آہستہ شروع ہوئی، تو شروع کے 2-3 سال تو اتنا بہت زیادہ برڈن نہیں لگا، لیکن اس کے بعد جب بڑی کتابوں کا آغاز ہوا تو ماشاءاللہ یوں کہا جائے کہ پھر زیادہ محنت کرنی پڑی، اور الحمدللہ اساتذہ نے آپ کو سپورٹ کیا کہ نہیں؟ میرے 2 استادوں کا میں بالخصوص یہاں پر تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ استاد سلمان مدنی صاحب ماشاءاللہ گاہے بگاہے انہوں نے مجھے ہر قدم پر سپورٹ کیا، ہر قدم پر ساتھ دیا، اور ماشاءاللہ وہ مجھے لے کے چلے، اگر وہ نہ چلتے نا اچھا، تو شاید میں یہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ واہ بھائی کیا مطلب بات ہے، میں سلمان بھائی ڈیمورلائز ہوتا بڑا تھا، اچھا کام کیا آپ نے۔ میں جب بھی ڈیمورلائز ہوتا تھا نا، اچھا، سلمان بھائی میرے اندر ایک نئی انرجی، ایک نیا پاور پمپ کرتے تھے، زبردست، اور وہ ایسا پمپ کرتے تھے نا اچھا کہ وہ مطلب ایک نیا جذبہ دلا دیتے تھے کہ یار بس یہ اب 2 قدم ہی دور ہے نا آپ۔ وہ اسکرین پر بیٹھے ہوں تو ناظرین میں بھی جذبہ بھر دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، سلمان بھائی خود ویسے ماشاءاللہ انرجی شاندار، والے، ہاں، جاندار ہماری شاندار شخصیت۔ جاندار گفتگو، ماشاءاللہ، بھاری بھرکم، تو انرجی نہیں آئے گی تو کیا آئے گا؟ جی ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا۔ الحمدللہ۔ پھر دوسرے جو مجھے آن لائن کلاسز جنہوں نے دی، حاجی خالد مدنی صاحب اچھا ماشاءاللہ، وہ بھی ماشاءاللہ مدنی چینل کے مبلغ بھی ہیں، بہت اچھے مبلغ ہاں، ہیں، پنجاب کے ہیں، پروگرامز بھی کرتے ہیں جی، تو وہ ماشاءاللہ انہوں نے مجھے درس نظامی یہ مطلب ایک سپورٹ بیسڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے جو یہ تعلیم کا سلسلہ کیا بہت اچھا کیا، اور آپ ماشاءاللہ اس میں مزید اور پڑھتے پڑھتے بندہ جو ہے وہ ایسا ہی ہے، کیونکہ دیکھیں درس نظامی کرنے سے صرف کتابیں پڑھنا آتی دس ہے، از دا فرسٹ اسٹیپ، یہ پہلی سیڑھی ہے، اور اس کے بعد پھر بہت بڑی منزل ہے، ایسا ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے وہ پل بھر میں کیا سے کیا علم عطا فرما دے، کوئی آئے تو صحیح، کوشش تو کرے، ایسا ہی ہے، ماشاءاللہ۔ یوسف بھائی بہت ساری چیزیں ہمیں پوچھنی تھی، لیکن ظاہر ہے وقت اختتام کی طرف ہے، ہمارے 25 منٹس کا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے، پھر ہم آگے ٹاک شو کی طرف بڑھتے ہیں۔ کپڑوں کے حوالے سے لگتا ہے چوزی ہیں، بڑے بہت لمیٹڈ کلیکشن، یا کوئی جس طرح آپ پہنتے ہیں، کیا آپ دیکھ کر چیز لیتے ہیں، کپڑا کس طرح کا پسند کرتے ہیں اور ہونا کیسا چاہیے؟ دیکھیں سادگی میں بڑی برکت ہے، اور وائٹ کلر جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، پسندیدہ ہے، تو پسندیدہ ہے، تو ہم جو ہے وہ جب سے دینی ماحول کا حصہ بنا ہوں، امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی تھی، اس کے بعد سے الحمدللہ میں نے وائٹ لباس کی وہ کی سعادت حاصل کی ہے، تو پھر کوشش یہی کی ہے کہ ایک ہی کلر میں آپ اپنے ہی زندگی گزاریں، اور یہ بہت خوبصورت اچھا ہے، اور یوں کہا جائے کہ ایک اتنا کمفرٹیبل ہے اشفاق بھائی جی کہ مجھے کہیں بھی جو ہے نا وہ ٹینشن نہیں ہوتی ہے، مطلب میں روزانہ دعوتوں میں جاؤں، دن میں 2 بار جاؤں، یا ایک ہی خاندان میں ایک ہی یوں کہا جائے کہ ایک ہی لوگوں کے درمیان میں 10 بار بھی چلا جاؤں نا تو ٹینشن نہیں ہوتی کہ یار کل بھی تو یہ پہنا تھا، آج بھی یہ پہنا ہے۔ اور یہ میں اپنے دوستوں کو بھی میں نے مشورہ دیا، کئی سارے دوستوں کو میں نے مشورہ دیا، میں نے کہا یہ رنگین شاہی جو ہے نا بسا اوقات بڑی پریشان کر دیتی ہے، کہ آپ کو اب آپ 2 بار کپڑے پہن چکے تو آپ کو یوں لگے گا، اندر سے فیلنگ آئے گی، حالانکہ کرنا نہیں چاہیے، فیلنگ آتی ہے کہ یار یہ تو اب میں 2 بار یہاں پہن چکا ہوں، اب اس کو چینج کرنا چاہیے، لیکن الحمدللہ آپ وائٹ رہیں تو آپ کو کسی قسم کی ٹینشن اور نہیں۔ پسندیدہ ہے جب پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس کی ایک الگ برکت ہے۔ خیر اور کلر بھی جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی مردانہ کلر وغیرہ ہیں اپنی اپنی شرائط کے ساتھ۔ یوسف بھائی کبھی ہسپتال میں رہنا ہوا؟ ہسپتال میں بذات خود میرا خیال ہے شاید کم، لیکن بھائی کے لیے زیادہ رہنا ہوا۔ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، چلیں یہ واقعہ میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی شیئر کر لیتا ہوں۔ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اشفاق بھائی، اور کافی میجر ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اچھا، اور ایسا ایکسیڈنٹ ہوا تھا کہ یہ 7 لوگ جا رہے تھے، ایک سفر کے لیے جا رہے تھے، ٹرپ پہ جا رہے تھے، تو اب راستے میں ان کے ڈرائیور کی آنکھ لگ گئی، اوہو، اور ان کا جو ایکسیڈنٹ ہوا اس میں ڈرائیور ایکسپائر ہو گیا آن دا اسپاٹ، انا للہ، اور ویری نیکسٹ جو سیٹ تھی وہ ہائیسٹ تھی، ویری نیکسٹ سیٹ پر میرے بھائی لیٹے ہوئے تھے، تو میرے بھائی کو جو اسٹیئرنگ ہوتا ہے اس اسٹیئرنگ نے یہ ہنسلی کی ہڈی توڑ دی تھی،
اتنا خطرناک ہوا تھا. ہائی ایس کے اندر ایک اسپیس ہوتا ہے اچھا خاصا, مطلب پیسنجر سیٹ کے اندر اور ڈرائیونگ سیٹ کے اندر اچھا اسپیس ہوتا ہے. تو وہ اتنی اسپیڈ کے ساتھ ہٹ ہوئی تھی کہ اس ڈرائیونگ اسٹیئرنگ نے وہ بھائی کی ہڈیوں کو توڑ دیا تھا. تو جس دن پہلی بار بھائی سے پھر ملاقات ہوئی تھی تو بھائی کو دیکھا تھا یہ دونوں ہاتھ ان کے بندھے ہوئے تھے اور ماتھے پر پٹی, منہ بندھا ہوا اور بہت بری حالت تھی. تو ان کے ساتھ تقریباً میرے 14-15 دن ہاسپٹل میں گزرے تھے. تو اس دوران ایک بڑا زبردست واقعہ رونما ہوا, اور یہ یوں ہوا کہ ہمارا سیمی پرائیویٹ وارڈ تھا, یعنی 2 لوگ تھے ہم لوگ ایک کمرے کے اندر, دو مریض تھے. تو اب ہوا یہ کہ جو ہمارے نیکسٹ بیڈ پر مریض تھے وہ ایک چھوٹا بچہ تھا, اس کو دیکھنے کے لیے ان کے پیر صاحب آئے. اچھا. اب پیر صاحب آ کر ان کی عیادت کی, انہیں دیکھا اور پھر وہ چلے گئے. اچھا, اب وہ دعا وغیرہ دے کے چلے گئے. جیسے ہی وہ گئے نا اشفاق بھائی, تو میرے بھائی نے والدہ سے گلا کیا کہ ہمارے پیر صاحب تو اتنے بڑے آدمی ہیں, انہیں تو ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. مطلب اتنا نا وہ مریض کی کیفیت ہو جاتا ہے. اب انہوں نے جو ہے نا وہ یوں والدہ کے سامنے جذباتی انداز کے ساتھ کہ ہمارے پیر صاحب کے پاس تو ہمارے لیے ٹائم ہی نہیں ہے, ہم تو یہاں پر بالکل اس حالت میں ہیں کہ ہلنا جلنا دشوار ہو گیا ہے, اور ہمارے پیر صاحب تو ہم کو پوچھتے ہی نہیں ہیں. اب اللہ کی کرنی ایسی ہوئی اشفاق بھائی کہ اسی شام لٹرلی طور پر, مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے, اسی شام امیر اہل سنت میں بھائی کو وہ ویل چیئر پر تھوڑی چہل قدمی کے لیے نکلا تھا, تو سامنے سے امیر اہل سنت کو آتا ہوا دیکھا. اور ان دنوں امیر اہل سنت چھڑی ہاتھوں میں پکڑ کر چلا کرتے تھے. تو یوں امیر اہل سنت کا انداز, امیر اہل سنت یوں چھڑی جو ہے وہ لہراتے ہوئے سیدھا ہمارے وارڈ کے اندر. اچھا, جیسے امیر اہل سنت کو دیکھا نا, میرا بھائی تو ویل چیئر سے سیدھا امیر اہل سنت کے یوں کہا جائے کہ وہ دست بوسی کی. اب امیر اہل سنت سیدھا ہمارے وارڈ کے اندر آ کر وہاں پر کافی ساری گفتگو ہوئی, دعا کروائی, کافی ساری مطلب باتیں, اور میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا وہ ساری باتیں یوں امیر اہل سنت کے ساتھ. جی واقعی ایسا ہی ہوا. پھر امیر اہل سنت نے دعا دی تھی. اچھا, ڈاکٹر نے انہیں کہا تھا کہ پہلی رات ان کے 2-3 آپریشن بھی ہوئے تھے ہاتھ کے, اور ان کی وینز جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو گئی تھی. تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ ان کا ہاتھ کام نہیں کر سکے گا, انگلیاں کام نہیں کریں گی. تو امیر اہل سنت سے ہم نے عرض کی کہ حضور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں. تو امیر اہل سنت نے ہاتھ اپنا شفا برا ہاتھ پھیرا اور دعا دی, اور کہا کہ اللہ خیر کرنو. وہ ممنی انداز ہے نا امیر اہل سنت کا, اللہ خیر کرنو کی نہیں تھی انشاءاللہ, بدے صحیح تھی, کچھ نہیں ہوگا, بدے صحیح تھی, سب ٹھیک ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, اللہ خیر کرے گا. اب وہ امیر اہل سنت کی دعا کا نتیجہ آج ماشاءاللہ میرا بھائی دونوں ہاتھوں سے بالکل زبردست صحیح سلامت, ماشاءاللہ, الحمدللہ. اب وہ جو معاملات تھے الحمدللہ سب بہتر ماشاءاللہ. اب یہاں پر ایک بات ہم کر دینا, اب آپ نے چھیڑ دی. امیر اہل سنت کے مریدین ماشاءاللہ لا تعداد, اب تو گن بھی نہیں سکتے, اتنے ماشاءاللہ مریدین, لاکھوں میں کہہ سکتے ہیں. اور پھر یہ کہ آپ کے کہاں نہیں, دنیا کے کس کونے میں نہیں, لیکن میرا پیر وہ ہے جو روزانہ کتنے سینکڑوں کی عیادتیں کرتے ہیں, ان کے لیے دعائیہ پیغام بھیجتے ہیں, اور تعزیتیں کرنا اور نام رکھنا, اور اس عمر میں بہت بڑا کام ہے, نیئر ٹو 80, اس میں امیر اہل سنت اتنا بڑا کام یہ کرتے ہیں. اور بعض اوقات اس صحت کے بعد بھی جو ہے اس عمر میں بھی ہسپتالوں میں بھی جاتا ہوں, ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں. تو اب یہ مرید کو چاہیے کہ پیر کی نگاہ فیض کا منتظر رہے, اور ظاہر ہے وہ جو اس وقت کہتا ہے اس کو زیادہ فیل نہ کریں, لیکن بہرحال اگر کوئی بھلا چنگا آدمی ایسی باتیں کرے تو اس کو تو چاہیے کہ وہ سمجھے کہ پیر صاحب کی جو مصروفیات اور معاملات اور سب آپ کے سامنے, کوئی بند کتاب تو ہے نہیں. تو بہرحال امیر اہل سنت کی پھر بھی دعائیں اب تو آج بھی ملتی ہیں, کا خیال رکھنا چاہیے, ہمیں تو خیال رکھنا چاہیے ان کی ایج کے حساب سے. اور ایسا نہیں ہے کہ ہمارے امیر اہل سنت دعائیں نہیں دیتے. آپ جس مریض کے لیے عرض کریں, جو بھی طریقہ کار ہے, الحمدللہ سلسلے دعاؤں کے بنتے ہیں. اور امیر اہل سنت سے تقریباً یوں مبالغہ کروں تو روز ہی کسی نہ کسی کے لیے پیغام آ رہا, مجھ جیسا فقیر بھی دعائیں منگوا کے آگے بھیج رہا ہوتا ہے, یہ مریض وہ مریض. تو اس طرح کے سینکڑوں ذمہ داران یہ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے جو بھی تعلق دار ہیں, کہ یار یہ مریض ہے, اس کے لیے دعا ہو جائے, اس کے لیے ہو جائے. اور امیر اہل سنت جانتے نہ جانتے, مرید غیر مرید, سب کے لیے وقت نکالتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام بھی ہے. اور یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات بتائی, اور یوں کہیے کہ آپ کی امیر اہل سنت کی دعاؤں سے یہ آپ کے بھائی آج ماشاءاللہ بھلے چنگے ہیں. الحمدللہ, اللہ پورے خاندان کو آپ کے سلامت رکھے, والد صاحب
آپ کے سارے بھائی ساری فیملی اللہ خوش رکھے, نظر بد سے بچائے. اب تو ماشاءاللہ مولانا یوسف مدنی ہو گئے, اللہ آپ کو اور عزت برکتیں دے. ہم یوسف بھائی کو جو ہے وہ رخصت کریں گے اس سیگمنٹ سے, ہم اجازت چاہیں گے. یوسف بھائی ابھی کچھ دیر رہیں گے ہمارے ساتھ نور سحر میں, اور ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. یوسف بھائی کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. آج ہمارا ٹاپک ہے شفاعت, بڑا خوبصورت ٹاپک ہے. آئیے ایک خوبصورت نعت شریف سے اپنے سلسلے کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, اور پھر انشاءاللہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کے حوالے سے مولانا راشد صاحب بھی کچھ بتائیں گے, اور آپ کی کالز بھی لیں گے. مولانا عبدالحبیب اتاری صاحب, مفتی شفیق صاحب, مولانا مہروز مدنی, ان سے بھی گفتگو کا سلسلہ رہے گا. تو رہیے ہمارے ساتھ, کالز بھی کرتے رہیے, سحری بھی کرتے رہیے. یوسف بھائی اگین آپ کا شکریہ. ہمیں اجازت دیجیے اس سیگمنٹ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کلام.